السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ عزیزان مکرم، ہم نے ایک سیریز کا آغاز کیا ہے جس کا عنوان ہے اعمال کو برباد کر دینے والے گناہ، یعنی ایسی غلطیاں، ایسی خامیاں، ایسی لغزشیں جو ہماری عبادتوں کو، ہمارے اعمال کو یا تو برباد کر دیتے ہیں یا پھر کئی دنوں تک ہماری عبادتیں قبول نہیں ہوتے۔ ایسے کچھ گناہوں کا تذکرہ ہم نے شروع کیا تھا۔ فار ہم نے 4 چیزوں کا ذکر کیا ہے۔ آج ایک اور اہم گناہ میں آپ کے سامنے لاتا ہوں، اور وہ ہے عمدن، جان بوجھ کر نماز چھوڑنے کی عادت بنا لینا۔ میرے عزیز ساتھیوں، نماز آپ کو معلوم ہے مومن کی معراج ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ قرآن مقدس میں اللہ رب العزت نے جا بجا مومنین کو ارشاد فرمایا ہے، نماز کی تاکید کا حکم دیا ہے، جس سے اس کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے۔ بلکہ یوں سمجھ لیں کہ پروردگار عالم نے ہمیں پیدا کیا ہے، اور پیدائش کا جو مقصد بیان کیا وہ کیا ہے؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ اے مومنین، ہم نے تمہیں نہیں پیدا کیا مگر صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے۔ اس رب نے ہماری عبادت تخلیق کا جو مقصد بیان کیا ہے وہ یہ ہے کہ ہم اللہ رب العزت کی عبادت کریں، اور ان عبادتوں میں کئی عبادتیں جو سال میں ایک مرتبہ آتی ہیں، جیسے کہ رمضان کے روزے رکھنا، جیسے کہ زکوٰۃ دینا۔ کئی عبادتیں ہیں جو زندگی میں ایک مرتبہ آتی ہیں، جو کہ ہے حج مبرور کرنا، حج کرنا، بحج بیت اللہ کرنا۔ کئی عبادتیں ایسی ہیں جو آپ پر ہر دن 5 مرتبہ فرض ہوتی ہیں، اور وہ کئی عبادتیں نہیں، بلکہ میں بات کر رہا ہوں نماز کی۔ میرے عزیز ساتھیوں، نماز ایک اہم فریضہ ہے جس کو چھوڑنا یہ دراصل بالکل بھی درست اور جائز عمل نہیں ہے، بلکہ اس کو ترک کرنا بہت بڑا گناہ ہے۔ آئیں سب سے پہلے ایک حدیث سے آغاز کرتا ہوں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ان اول ما يحاسب به العبد بصلاته، انسان سے کل بروز قیامت سب سے پہلا سوال ہی اگر کسی چیز کا ہوگا تو وہ نماز کا ہوگا۔ فَإِن صَلَحَتْ فَقَدْ أَفْلَحَ وَأَنْجَحَ، اور اگر وہ اس سوال کا جواب دینے میں کامیاب ہو گیا، یعنی کہ ظاہر کامیابی سوال کا جواب کوئی چیٹنگ کر کے تو ہو نہیں سکتا ہے، ظاہر اس سوال کے جواب میں انسان کامیاب تبھی ہوگا جب اس کی نمازیں مکمل ہو جائیں گی۔ رسول فرماتے ہیں فقد افلح، عقائد الہا کا فرمان سنیں کہ وہ شخص یقیناً کامیاب ہو گیا اور کامران ہو گیا۔ میرے عزیز ساتھیوں، حضور اس حدیث کا دوسرا رخ فرماتے ہیں وَإِن فَسَدَتْ، اور اگر انسان اس چیز میں ناکام ہو جائے فقد خاب وخسر، تو ایسا شخص یقیناً نیرے خسارے میں ہے، بہت بڑے نقصان میں ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، یہ نقصان کیا ہے یہ آپ اور ہم اچھی طریقے سے جانتے ہیں۔ لہٰذا دیکھیں، نماز فرض ہے، لیکن ہم میں سے بہت سے ساتھی کسی نہ کسی وجہ سے نماز نہیں پڑھ پاتے۔ تو ایک تو ہوتا ہے کسی ویلڈ ایکسکیوز کی وجہ سے نماز چھوڑ دینا، جو کہ یقیناً گناہ ہے۔ ویلڈ ایکسکیوز کا مطلب یہ کہ آپ جاب پر ہیں اور آپ کا باس آپ کو اجازت نہیں دے رہا، آپ سفر میں ہیں اور آپ کو موقع نہیں مل رہا، یہ ایک ویلڈ ایکسکیوز ہو گیا، اور ونس ان اے وائل جائز ہے، کبھی کبھار ٹھیک ہے۔ حالانکہ نماز ترک کرنے کا گناہ پھر بھی آئے گا، لیکن اس میں یہ سزا نہیں ملے گی کہ آپ کی نیکیاں برباد ہو جائیں گی یا ختم ہو جائیں گی۔ یہ تب ہوتا ہے جب آپ کچھ نہیں کر رہے ہو، فارغ اور فری بیٹھے ہو، کرکٹ میچ دیکھ رہے ہو، اور آپ کو معلوم ہے کہ آج کل تو میں سمجھتا ہوں کہ دنیا شاید جان بوجھ کر بڑے بڑے ایونٹ، پروگرامز اور سیریز وغیرہ کب رکھتے ہیں؟ رمضان المبارک میں رکھتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ IPL کے بہت سارے میچ ہیں جو رمضان کے بیچ میں آتے ہیں، ورلڈ کپ بھی رمضان کے بیچ میں آتا ہے، ساکر کی بہت سارے ایونٹس ہیں جو رمضان کے بیچ میں آتے ہیں۔ کیوں؟ تاکہ لوگوں کے دماغ سے تراویح اور نمازوں کی اور روزوں کے بھوت نکلے اور توجہ اس طرف رہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، دنیا کی سازش ہے، لیکن ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں یہ خیال کرنا ہے کہ اس سوال میں اگر میں کل بروز قیامت ناکام ہوا تو پھر میری پوری دنیا کی باقی تمام اعمال کی محنت برباد ہو جائے گی۔ لہٰذا کوشش یہ کرنی ہے کہ نماز کی پابندی ہر حال میں کریں۔ اسے نماز چھوڑنا بغیر کسی وجہ کے، آؤٹ آف لیزینس، سستی کی وجہ سے یا کوئی غیر ضروری امر کی وجہ سے چھوڑنا، یہ تو ایبسولوٹلی ناٹ ایکسیپٹیبل ہے، ہرگز نہیں۔ اللہ ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے۔ آخری روایت جو اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ اس سے نیکیاں برباد ہوتی ہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں من ترک صلاۃ العصر، جس شخص نے نماز عصر ترک کر دی، فقد حبط عملہ، تو اس کے تمام نیکیاں کمپلیٹلی اریز ہو جائے گی، ڈیلیٹ ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی۔ میرے عزیز ساتھیوں، اب بتائیں، ایک نماز کا یہ حکم ہے
اور وہ کون سی نماز ہے؟ اس میں کئی حکمتیں ہیں. کس سے حضور نے عصر کی نماز کا ذکر کیوں کیا؟ اس میں بڑی حکمت یہ ہے کہ یہ نماز آسان نماز مانی جاتی ہے. جیسے فجر ایک مشکل نماز ہے نیند سے اٹھ کر پڑھنا، عشاء ایک مشکل نماز ہے کہ اس کے اندر 17 رکعتیں ہیں اور رات میں آپ کو پتہ ہے لیٹ نائٹ پڑھنا ہوتا ہے. اسی طریقے سے مغرب میں وقت کم ہوتا ہے. ظہر اور عصر آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایزی ہے، لیکن ظہر آپ کی جاب کے ٹائم پر آتی ہے. عصر کی نماز کو بڑی اہمیت حاصل ہے. کئی اور حکمتیں ہو سکتی ہیں اس کے اندر، لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر فرما دیا کہ جس نے عصر کو جان بوجھ کر ترک کر دیا تو اس کی نیکیاں برباد. تو میرے عزیز ساتھیوں کہ وہ شخص جو نمازیں بالکل نہیں پڑھتے تو یقیناً ان کی عصر کی نماز بھی چھوٹتی ہے، اور جب یہ چھوٹتی ہے تو اب اگر وہ دوسری کوئی نیکی کر بھی رہے ہوں وہ قابل قبول نہیں ہیں، وہ سب ڈیلیٹ ہوتی رہتی ہیں. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں خاص دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نمازوں کی پابندی کی توفیق عطا فرمائے. اور یاد رکھیں نماز اس لیے بھی نہیں پڑھنی کہ صرف اللہ نے حکم دیا ہے، اس کا ایک بہت بڑا فائدہ ہے. وہ کیا ہے؟ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، کہ بے شک نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے. آپ کو نماز اس لیے بھی پڑھنا چاہیے کہ آپ کا ایک کنیکشن اللہ تعالیٰ کے ساتھ بلڈ ہوتا ہے. یقیناً نہیں ہوتا کئی مرتبہ آپ کو لگتا ہے کہ یار ہم نماز بھی پڑھ رہے ہیں جھوٹ بھی بولتے ہیں، نماز بھی پڑھ رہے ہیں گناہ کے کام بھی ہوتے ہیں. اس کی وجہ یہ نہیں کہ نماز میں پاور نہیں ہے، اس کی وجہ یہ کہ ہماری نماز میں پاور نہیں. there is something wrong in our prayer. ہماری نماز میں کہیں نہ کہیں کوتاہی ہو رہی ہے. اس کی اصلاح کریں گے تو پھر آپ دیکھیں گے کہ جب ایک تعلق اللہ سے قائم ہوتا ہے، ایک کنیکشن بلڈ اپ ہوتا ہے، تو اس کی وجہ سے انسان گناہوں سے دور ہوتا ہے. اللہ ہم سب کو نمازوں کی توفیق عطا فرمائے. نمازوں کی پابندی ہوگی تو باقی نیکیاں قبول ہوگی، اور اگر یہ ترک کر دی تو نیکیاں برباد ہو جائے گی. اللہ ہم سب کو محفوظ و معمور فرمائے. ہمیشہ یاد رکھیں نمازوں کی پابندی کریں، والدین کا خیال رکھیں، اور صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار سے محبت کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.